بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کے مخصوص انداز جنگ سے قلعے کو سلنڈر کرنے کی سر توڑ کوشش شروع کر دی۔ یہ طریقہ بھی کئی بار اختیار کیا گیا کہ دیوار کے کسی مقام پر بڑی تیز اور بہت زیادہ تیر اندازی کی گئی اور دیوار میں نقب لگانے والے آدمی بھیجے گئے، لیکن دیوار کے اوپر قلعے کے جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تیر کھا کر گرتے رہے، لیکن گرنے سے پہلے انہوں نے نقب لگانے والوں پر تیر بھی پھینکے اور برچھیاں بھی۔ محمد بن قاسم چند مرتبہ یہ کوشش کر کے پیچھے ہٹ آیا۔ تم واپس عرب کیوں نہیں چلے جاتے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، کیا تم نے ہمارے ہاتھوں ہی مرنا ہے؟ دیوار پر جس قدر فوجی تھے ان سب نے بڑی زوروں سے کہہ کے لگائے۔ پھر وہ مسلمانوں پر طنز و دشنام کے تیر برسانے لگے۔ بار بار یہ للکار سنائی دیتی تھی کہ مسلمانوں تمہیں موت یہاں لے آئی ہے، اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ، راجہ داہر زندہ ہے۔ ایک اور دبنگ آواز سنائی دی، اس کے آنے سے پہلے سے یہاں بھاگ جاؤ۔ یہ اطلاع تو محمد بن قاسم کو پہلے ہی مل چکی تھی کہ اس شہر میں لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ راجہ داہر فوج لے کر آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے رات کو اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک قلعے کی فوج اور شہر کے لوگوں کو یہ یقین نہ دلایا جائے کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور وہ کوئی فوج لینے نہیں گیا، تب تک ان کے حوصلے بلند رہیں گے۔ اس مسئلے پر بحث مباحثہ ہوا تو کسی نے ایک حربہ سوچ لیا۔ محمد بن قاسم نے اس پر غور کیا تو اسے یہ اچھا لگا۔ یہ حربہ رانی لاڈلی تھی۔ راجہ داہر کی اس رانی کو محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے رانی لاڈلی کو بلایا اور اسے بتایا کہ اروڑ کے لوگ قلعہ ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں اور انہیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے۔ کیا تم اروڑ کے قریب خوردہ لوگوں پر رحم نہیں کرنا چاہو گے؟ محمد بن قاسم نے رانی لاڈلی سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ محاصرے کا 1 مہینہ گزر گیا ہے، میں اور زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اگر کچھ دن اور قلعے کی فوج نے مزاحمت اور دشنام ترازی جاری رکھی تو میں منجیکوں سے شہر پر پتھر برساؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ ہمارے پاس آگ والے تیر بھی ہیں، جو شہر پر برسے تو تمام شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ رانی لاڈلی نے پوچھا، کیا تم مجھے قلعے کے اندر بھیج سکتے ہو؟ نہیں، محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ شاید تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بخوشی ہمارے ساتھ ہی رہو، تم میرے ساتھ دیوار تک چلو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے، اور انہیں بتاؤ کہ وہ کسی تباہی سے دوچار ہوں گے۔ ہاں، رانی لاڈلی نے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ایک تو راجہ داہر کا ہاتھی تھا جس کا رنگ عام ہاتھیوں کی بنسبت ہلکا تھا، اس لیے اسے سفید ہاتھی کہا جاتا تھا، اور ایک اونٹ تھا جس کا رنگ سیاہ تھا اور وہ بہت بڑا اونٹ تھا۔ داہر کا سفید ہاتھی اور روڑ کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کا سیاہ اونٹ جو اس کی سواری کے لیے فوج کے ساتھ رہتا تھا محمد بن قاسم کے قبضے میں تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ راجہ داہر اور رانی لاڈلی اکٹھے اس اونٹ پر سواری کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے رانی لاڈلی کو اس اونٹ پر سوار کیا، خود گھوڑے پر سوار ہوا۔ لاڈلی کے چہرے پر نقاب تھا۔ محاصرہ تک پہنچ کر محمد بن قاسم رک گیا اور اس نے رانی لاڈلی کو آگے بھیجا۔ رانی لاڈلی صدر دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے اونٹ روک لیا اور چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ دار دیوار کے اوپر کھڑا تھا۔ اروڑ کے لوگ، رانی لاڈلی بلند آواز سے کہا، مجھے پہچانو، میں تمہاری رانی ہوں، اپنے حاکموں کو بلاؤ، میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیوار کے اوپر شہر کے حاکم نمودار ہوئے۔ ان میں راجہ داہر کا بیٹا گوپی بھی تھا۔ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے رانی، کس نے اوپر سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ مان لو کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ رانی لاڈلی نے کہا، وہ زندہ ہوتا تو میں ان مسلمانوں کی قید میں نہ ہوتی۔ راجے کا سر اور اس کا جھنڈا ان لوگوں نے اپنے ملک بھیج دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اتنا کہہ کر رانی زاروں قطار رونے لگی، لیکن قلعے کے اوپر سے جو آوازیں آئیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا۔ تم جھوٹ کہتی ہو۔ گوپی نے کہا،
تم پر ان لیڈروں اور گائے کا گوشت کھانے والوں کا جادو چل گیا ہے۔ مہاراجہ زندہ ہے، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے کہ ان مسلمانوں کی اور تمہاری ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ ان کے ساتھ مل کر تم نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے۔ میں تمہیں بڑی تباہی سے بچانا چاہتی ہوں۔ رانی لاڈلی نے روتے ہوئے کہا، یہ مسلمان شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے، دیواروں کے اوپر سے اسے برا بلا کہا جائے گا۔ میں تمہیں بڑی تباہی سے بچانا چاہتی ہوں۔ رانی لاڈلی نے روتے ہوئے کہا، یہ مسلمان شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے، دیوار کے اوپر سے اسے برا بلا کہا جانے لگا۔ رانی محمد بن قاسم نے آواز دی اور بلند آواز سے کہا، واپس آ جاؤ، ان لوگوں کی قسمت میں تباہ ہو جانا ہی لکھا جا چکا ہے، تو اس تحریر کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ رانی لاڈلی واپس آ گئی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے، رانی لاڈلی کی بات پر گوپی اور دوسرے حاکموں کو یقین تو نہ آیا، لیکن ایک شک ضرور پیدا ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور راجہ داہر کو غائب ہوئے اور زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شہر میں ایک بڑی جادوگرنی تھی جو الٹے سیدھے عمل کرتی تھی اور شعبدے دکھاتی تھی۔ گوپی 3-4 فوجی حاکموں کو ساتھ لے کر اس جادوگرنی کے پاس گیا اور اسے کہا وہ بتائے کہ راجہ داہر کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اگلے روز میدان میں کھڑے ہو کر جواب دے گئی۔ گوپی تو شاید در بدر جادوگرنی کے پاس گیا ہوگا، لیکن کانوں کان شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگرنی کل فلاں جگہ اس سوال کا جواب دے گئی۔ اگلے روز اس شہر کے لوگ اس میدان میں اکٹھے ہونے لگے۔ بوڑھی جادوگرنی عجیب و غریب لباس میں ملبوس نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ مرچ کے پودے کی ایک شاخ تھی۔ وہ ایک اونچی جگہ جا کھڑی ہوئی اور سیاہ مرچ کی شاخ بلند کی۔ اے لوگو، اس نے کانپتی ہوئی مگر بلند آواز میں کہا، کیوں وہم میں پڑے ہوئے ہو؟ میں دنیا کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہو آئی ہوں، سارے ہندوستان کو دیکھ آئی ہوں، مجھے تمہارے راجہ کہیں سراغ نہیں ملا۔ وہ زندہ ہوتا تو میرے جادو کے زور سے کھینچا ہوا مجھ تک پہنچ جاتا۔ میرے علم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ راجہ داہر زندہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میرے ہاتھ میں سیاہ مرچ کی یہ ہری شاخ دیکھ لو، یہ پودا یہاں نہیں اگتا، یہ میں سرادیپ سے توڑ لائی ہوں۔ راجہ داہر کا انتظار چھوڑ دو اور اپنی سلامتی کی فکر کرو۔ جادوگرنی کے اس اعلان سے سب لوگ بہت مایوس ہوئے۔ لوگوں نے مسلمانوں کے منجیقوں اور آتشی تیروں کی تباہی کے بڑے خوفناک قصے سن رکھے تھے۔ انہوں نے اسی وقت قلعہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں شروع کر دی۔ اس کا اثر فوج پر بھی ہوا۔ ان میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ بھی بری طرح مجروح ہوا۔ 1-2 فوجی حاکموں نے بھی مسلمانوں کے حسن سلوک اور عدل و انصاف کی باتیں شروع کر دی۔